بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی ہمت کو کبھی ٹوٹنے نہ دیں، بس اللہ سے مانگتے ہی رہیں، اللہ سے جڑ کر اس سے دعائیں کرتے رہیں۔ جب آپ کا یقین اللہ ہے تو اپنے انجام کا سوچ کر مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ وہ جانتا ہے کہ آپ کا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بے شمار زدوں میں آپ ٹوٹے ہوئے ہو، وہ جانتا ہے کہ آپ کی ذات بے ترتیب ہو گئی ہے، وہ آپ کی مسکراہٹوں سے لے کر آپ کے آنسوؤں کے پلکوں میں ضبط ہو جانے تک سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تو ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جن کا علم تمہاری عقل کی پہنچ میں بھی نہیں۔ تو پھر یہ اداسی کیسی؟ جب اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے تو پھر آپ ان چیزوں کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو جن کا آپ کو علم ہی نہیں؟ وقت مشکل ہے لیکن آپ کو صبر کرنا ہوگا، اللہ پر یقین رکھ کر چلنا ہوگا، اس کی مصلحتوں کا ادب کرنا ہوگا۔ بس مانگتے رہو اور پھر دیکھو وہ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا جنہیں آپ ناممکن سمجھ کر کب کا بھلا چکے ہو۔ وہ رب جب دینے پر آتا ہے تو قبولیت نہیں دیکھتا، بس نواز دیتا ہے، کیونکہ وہ الصمد ہے، کیونکہ وہ غنی ہے، نہ اس کی رحمت میں کوئی کمی آتی ہے اور نہ ہی اس کے خزانوں میں۔ وہ تو جھولیاں بھر دیتا ہے، وہ پردہ نشین ایسا کہ نظر بھی نہیں آتا، وہ تمہاری بھی سن لے گا، تمہارا درد بھی ختم کر دے گا۔ اے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں ہمارا اختیار نہیں، جہاں ہم بے بس ہیں، ان میں ہماری مدد فرما اور ہمیں اکیلا مت چھوڑ۔ آمین۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ جب بے بسی کی انتہا تمہیں سجدے میں گرا دے گی، جب تم اسے القادر پاؤ گے، معجزے کیے جاتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ بس اللہ پر توکل رکھو، صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور توکل رکھو اللہ پر، اور پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہاری طرف سے اختتام اس کی طرف سے نئے آغاز کا انداز ہوتا ہے۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ دعائیں وہاں جا سکتی ہیں جہاں انسان نہیں جا سکتا، اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکن تک، ہر جگہ۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھنا، یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا یا تمہارا دل اپنی رضا میں کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں بہتری آپ کی ہی ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ یاد رکھیں، آپ تھک چکے ہیں مگر آپ کا رب نہیں تھکتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے مگر آپ کا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی ہے، آج کچھ نہیں ہے کل سب ہوگا۔ صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن، سیرت وہ ہیں جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازی ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، مشکل کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں۔ آزمائش میں بہے گئے آپ کے آنسو بعد میں معجزوں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے،
اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحے دعا کے لیے افضل ہیں، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے لیے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں، مگر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے ہی حکم سے ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، ورنہ آپ دیکھو خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے مواقع پہ کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد، ان تکلیفوں کے آنے کا مقصد؟ اے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں ہمارا اختیار نہیں، جہاں ہم بے بس ہیں، ان میں ہماری مدد فرما اور ہمیں اکیلا نہ چھوڑ۔ آمین۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ سے زیادہ بہترین تو اپنی زندگی میں ہم خود بھی نہیں کر سکتے۔ جتنا اسے پتا ہے ہمارے بارے میں اتنا ہم خود بھی نہیں جانتے۔ اس ماہ رمضان بہت بہت زیادہ دعائیں مانگے تمام امت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیں، اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔